الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ سچی بات ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایام معدودہ کہ مومنوں یہ گنتی کے چند دن ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ گزر جائے. آج ایک عشرہ مکمل ہو رہا ہے. کچھ خوش نصیبوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور کئی بد نصیب ہیں کہ ابھی تک ان کی جھولی خالی ہے. یہ رمضان کا مہینہ مومن کے لیے ایک سولر سسٹم ہے. آپ کو پتہ کہ جدید دنیا ہے اور اس وقت پوری دنیا سولر پر جا رہی ہے، اور ان قریب دنیا کا سسٹم سارا سورج کی توانائی پر چل جائے گا. اللہ نے سورج کے اندر، اس کی روشنی کے اندر بڑی پاور رکھی ہے، اور سورج کی روشنی کو قرآن میں اللہ نے ضیاء کہا ہے، اور اس مہینے کو نبی پاک نے صبر کا مہینہ کہا ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. اور صبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر وہ روشنی ہے جس کو ضیاء کہتے ہیں. میں بڑے آسان انداز میں کوشش کروں گا رمضان کا فلسفہ آپ کو سمجھا دوں. یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر ایک ایسی روشنی ہے جس کو ضیاء کہتے ہیں، اور ادھر اللہ نے سورج کی روشنی کو ضیاء کہا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں قرآن پیش کرنے لگا ہوں. سورج اور چاند کی روشنی میں فرق ہے. یہ جو بچے اسٹوڈنٹ ہیں نا، جو سائنس کے بچے ہیں خاص کر، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کام سورج کی روشنی سے ہوتا ہے نا، وہ چاند کی روشنی سے نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا. یعنی کہ سورج کی روشنی ضیاء ہے
اس سے دنیا کا سسٹم چارج ہوتا ہے، چلتا ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی ضیاء ہے۔ یہ مومن کی ایمان کی بیٹری کو چارج کرتا ہے۔ اور یہ چارجر ہوتا ہے نا موبائل کو چارج کرنے والا، اس میں کچھ کیبل ہوتی ہے، کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی تاریں ہوتی ہیں۔ مین 4 کیبل ہے، 4، جس سے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے رمضان کے مہینے کے اندر۔ سب سے پہلے نمبر پر اس مہینے کا روزہ رکھنا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق دے، مگر نہ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولتے جائے اور غیبت بھی کرتے جائے اور چوریاں بھی کرتے جائے اور پھر شام کو کھا پی کے ڈکار مار کے اڑ جائیں اور ثواب کچھ بھی نہ ملے۔ نہیں، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، بد زبانی سے بچنا ہے۔ ہم تو روزہ رکھ کر ساری دنیا کی غیبت کرتے ہیں، پتہ نہیں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے، حالانکہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ روزے کے تقاضے کے منافی ہے۔ اور اس طرح یہ دل پاک کر لیں، دل۔ یہ جتنے احباب تشریف فرما، بچے بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میری بات کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ میں مکمل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ جس بندے کا یہ دل پاک نہیں ہے نا، وہ رمضان کے سارے روزے رکھ لے اور پورے قرآن کی تلاوت بھی کر لے، اس پر کانٹا لگ جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مہینہ اپنے دلوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اس دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، عداوت نہیں ہونی چاہیے، اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ ہم تو ساری دنیا کے کینے اور حسد اس دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، آمین کہہ دیں۔ اللہ ہماری زبان کو ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق دے دے۔ جب دل پاک ہوگا، زبان کنٹرول میں ہوگی، تو پھر روزہ کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسا روزہ نصیب کرے۔ یہ ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کی پہلی کیبل ہے۔ وقت چونکہ نزاکت والا ہے، تھوڑا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا ہے رات کو نماز تراویح پڑھنا، رات کا قیام کرنا۔ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، قیام ہے رات کا۔ اور جس بندے کو نصیب ہو جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اے میری امت کے لوگوں، جو بھی بندہ مرد ہو یا عورت رات کو نماز تراویح کی شکل کے اندر رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے پورا مہینہ، اللہ رب العزت اس قیام کی بدولت اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نفل ہے، نماز تراویح نفل ہے، کسی وقت نہ بھی پڑھی جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا اجر بڑا ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو جو پڑھتے ہیں ان کو سلام کریں، ان کے لیے دعا کریں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کیا ہوئے۔ اور ایک حدیث میں پرسوں پڑھ رہا تھا، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اور جب امام فارغ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ گھر جاتا ہے، اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، کتنی عظمت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عمومی اوقات میں یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی تلاوت کرنا ایک شیڈول کے مطابق۔ ہر نماز کے بعد ایک پارہ پڑھے، اللہ توفیق دے تو اس سے زیادہ پڑھے۔ یہ قرآن نور ہے، یہ اللہ کا قرآن انقلابی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہدایت کا سبب ہے،
جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں بیماریاں ختم، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں برکتیں ڈیرا ڈال دیتی ہیں۔ آئیے عزم کیجئے، جو 10 دن گزر گئے وہ تو گزر گئے، اگر قرآن پڑھا ہے تو اللہ کا شکر، نہیں تو آج سے روٹین کے مطابق کم از کم رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے دعا کرتے تھے، قرآن کا کیا شان ہے، یہ نزول قرآن کا مہینے۔ اور ترمذی کی حدیث ذرا غور کرنا، میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ، توجہ کرنا توجہ، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، او میری امت کے لوگوں، جو بھی شخص اس قرآن کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے، رمضان میں نہیں عام حالات میں، رمضان میں تو پتہ نہیں کتنی نیکی ہے، یہ سیل ہے سیل عام دنوں کے اندر، آپ سرکار نے فرمایا جو ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو کم از کم ایک حرف کی 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ کتنی؟ یہ نوجوان آج کا اپنی زندگیوں کو کہاں کما رہے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، پتہ نہیں کدھر کدھر، اور پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا قرآن بھی ہے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج ہے یا کل اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ کہاں مجھے یاد ہے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ تو کوئی پنجابی شعر سنا دے، ذوق رکھ دو، انشاءاللہ جب تہاڈا ایمان تازہ نہ ہوئے تو شعر واپس کر دینا، اس حدیث کا ترجمہ کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ کیسا کمال درجے کا ترجمہ کیا، کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ایک حرف کی 10 نیکی ہے، تو بزرگ پنجابی فرماتے ہیں ایک حرف دا دا تو مراد 10 ایک حرف دا نیکیاں نے ملدیاں ہندیاں نے دور جو توجہ کرنا، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری، قرآن پڑھنے والے، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی۔ اگے مزید فرما دے، کھول کے سن لے کن تو میری پہنانی۔ یہ درس پوری دنیا میں لائیو چل رہا ہے، جب میں بول رہا ہوں نا یہ فیس بک میں لائیو چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو سعودیہ میں امریکہ میں دیکھتے ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں، مرد دیکھتے، عورتیں دیکھتی ہیں، اپنے گھروں میں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جا کے سنانا، ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بتاؤ، اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو، قرآن پڑھو، اللہ سے دعا کرو قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے۔ کھول کے سن لے کن تو میری پہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، ساری حیاتی ایتھے بیٹھ نہیں رہنانی، اج یا کل موت سر اتے آئی اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی۔ نوجوان بھی ذرا غور کرنا، اللہ اکبر، اللہ جانے گمان پریے، تو کیا چیز ہے، جانے گمان پریے تیری کی ذات نی، ایک دن آنی تینوں قبر وچ رات نی، جدو آئی موت پھر قبراں ول تائی نی، اج قبراں وچ ستے کسے چاہت نہ پائی، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، قرآن سے محبت کرو اور قرآن سے لو لگاؤ۔
اور آخری بات، ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کی چوتھی کیبل، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے جب رمضان آ جاتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہے ہی سخی سن، آپ رمضان دے اندر تیز آندھی نالوں زیادہ صدقہ کر دے، تیز آندھی نالوں۔ اور حدیث میں آتا ہے صدقہ کرو بیمار شفا پا جائے گی، صدقہ کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، صدقہ کرو جنت کے قریب ہو جاؤ گے، صدقہ کرو جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ اور ابھی میں ایک حدیث پڑھ کے آیا ہوں، قیامت کے دن ایک تو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا نا، ایک سایہ بندے کے اپنے صدقے کا ہوگا۔ صحیح حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے اے بندہ جدو صدقہ کر دے دنیا دے اندر، اس صدقے دی بنیاد تے اس صدقے دا قیامت نو سایہ ملے گا تے اے بندہ جب تک قیامت دا دن قائم رہے گا اپنے صدقے دے سائے دے نیچے ہوئے گا۔ چار کام کرنے، روزہ رکھنا سنت کے مطابق، رات کو نماز تراویح پڑھنی، اللہ توفیق دے، تیسرے نمبر پہ قرآن کی شیڈول سے تلاوت کرنی زیادہ سے زیادہ، اور چوتھے نمبر پر صدقہ کرنا ہے۔ یہ چار کام تم کر لو، ایمان کی بیٹری اتنی چارج ہوگی سارا سال کام آئے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اچھا کبھی آپ نے جائزہ لیے؟ یہ میرے سامنے دور تک بزرگ نوجوان بیٹھے پڑھے لکھے عقل مند، کبھی آپ نے جائزہ لیے؟ نہیں تو ابھی جائزہ لیں، یہاں بیٹھے اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے عزیزوں کو دیکھیں، پچھلے رمضان کتنے تھے اب بولتے نہیں، اب نہیں، اور ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں ہوں گے۔ اپنی ڈائری لکھواؤ جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، جس کے اندر خیر خواہی ہو، جس میں نماز ہو، روزہ ہو، تہجد ہو، زکوٰۃ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو۔ انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آئیے دعا کیجئے بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اور جو دنیا سے چلے گئے مسلمان اللہ ان کو معاف کرے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ فلسطین غزہ دے مظلومہ دی مدد فرما، اللہ جی ظالمان انہیں اس تو نبود فرما، اللہ انہوں تباہ و برباد فرما، مظلومہ دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سونے اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما، تمام بیماران تندرستیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے اللہ انہیں سب نو معاف فرما، خاص کر سارے والدین تے رحم فرما۔ اللہ جی میرے والد محترم والدہ محترمہ نو معاف فرما، جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سنیا جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید
تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ربنا تقبل منا، اللہ رمضان دیاں گھڑیاں ایام بڑی جلدی نال گزرتے جا رہے، یا اللہ سے بڑے گناہگار ہاں، اللہ تو سنو معاف فرما دے، اللہ جی سارے حال تے رحم فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔